بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا۔ میرے محترم معزز دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کی نعمت، اس کے کرم سے ہمارے بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج 1 جمادی الاولیٰ 1444 ہجری انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، پچھلے خطبہ میں آپ نے سماعت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار حرا میں پہنچ گئے۔ پلان کے مطابق، ترتیب کے مطابق آپ غار حرا میں پہنچتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے حبیب، آپ انتظار کیجئے، مجھے غار کا معائنہ کر لینے دیجئے، میں پہلے جاتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں، اچھے سے ترتیب دے لیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر جاتے ہیں، صفائی ستھرائی کرتے ہیں، جو بھی قسم کی اگر کوئی موذی یا خطرناک کوئی چیز لگی اس کو ہٹایا، جو سوراخ تھے اس کو بند کیا، کچھ سوراخ باقی رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوراخ پر اپنا پیر رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی چیز نے ڈنک مارا، کسی موذی جانور نے انہیں تکلیف دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا گوارا نہیں کیا۔ ان کی آنکھ سے جب آنسو ٹپک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں۔ ابو بکر کیا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسا معاملہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب
نکالتے ہیں، انگلی میں لگا کے اس زخم پہ لگا دیتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس موذی جانور نے کاٹا تھا، یہی زہر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کا سبب بنا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو یہی زہر پھوٹ پڑا، جس کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے۔ میرے محترم بھائیوں، 3 دن 3 رات یہاں پہ دونوں غار یار گزارے۔ دستور کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر کو مامور کیا تھا کہ تم شام کو مکہ والوں کی خبر لے کر شام کو یہاں پہ آ جانا کہ کیا وہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، کیا پلان بنا رہے ہیں ہم لوگوں کو پکڑنے کے لیے۔ پوری ترتیب لے کر رات میں آ جانا۔ وہ آتے تھے، رات بھر رہتے تھے اور صبح ہی وہ وہاں سے نکل جاتے تھے، اور جب وہ نکلتے تھے تاکہ مکہ والوں کو شک نہ ہو کہ رات میں عبداللہ کہاں تھا، تو عامر بن فہیرہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، وہ بکریاں لے کر آتا، دودھ پلاتا، اور اس کے بعد عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کے پیچھے بکریاں ہانکتا ہوا چلا جاتا تاکہ ان کے قدم کے نشانات مٹ جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، آپ غور کریں گے، سوچیں گے تو اس پورے واقعے ہجرت میں یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کو ملے گا، یا تو آل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملے گا۔ پورا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ، ان کا غلام، ان کی سواریاں، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے تھیں۔ میرے بھائیوں، 3 دن 3 رات گزرتا ہے، کفار تگ و دو کرتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے پہنچتے ہیں، قریب بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اب کیا ہوگا؟ یہ اگر قدموں کے نیچے دیکھ لیے تو ہمیں دیکھ لیں گے، ہم نظر آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر، ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا جس کا تیسرا اللہ ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو، اس کے بارے میں کیوں ڈرتے ہو؟ میرے محترم بھائیوں، تیسرا دن جب ہوتا ہے، عامر بن فہیرہ پہنچتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس آدمی کو راہ دکھانے کے لیے مامور کیا تھا، عبداللہ بن اریقط لیثی، جو اس وقت کفار کے مذہب پر تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن قابل اطمینان تھا، مطمئن تھا، اطمینان بخش تھا، اس پر اعتماد کیا گیا، اور وہ بھی آیا دونوں اونٹنیوں کو لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، ان دونوں اونٹنیوں میں سے لے لیجئے جو آپ کا دل کہے۔ کہنے لگے کہ میں لوں گا، لیکن قیمت ادا کر کے لوں گا۔ میرے بھائیوں، وہاں سے چلتے ہیں، مکہ سے مدینہ شمال کی جانب، غار ثور جنوب کی جانب، تقریباً 10 یا 11 کلومیٹر، اور اس کے بعد وہاں سے چلتا ہے 3 دن کے بعد تو بھی جنوب کی جانب، یمن کی طرف چلتا ہے، مدینہ کی طرف نہیں۔ جانا ہے مدینہ کی طرف، لیکن جا رہا ہے یمن کی طرف، اور خوب دور چلایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہت دور چلایا جنوب کی جانب۔ جب جنوب کی بحر احمر پہ پہنچے تو وہاں سے شمال کے بجائے پشچم کی طرف لے جانا شروع کیا، الٹی سمت، گمراہ کرنے کے لیے، تاکہ کوئی آدمی ڈھونڈتا ہوا، تلاش کرتا ہوا ہم تک نہ پہنچ جائے۔ پشچم کی طرف جاتا ہے، پھر گھماتا ہوا بہت دور سے بحر احمر کے پاس سے پھر شمال کی طرف مڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رات بھر چلتے رہے، دن بھر چلتے رہے، دوپہر کے بعد کا وقت ہو گیا، ہمیں آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ دیکھنے لگا میں کہاں پہ آرام کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیلا ہے، ٹیلے کا سایہ ہے جہاں پہ دھوپ نہیں آ رہی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی چلیے وہاں پہ آرام کرتے ہیں۔ ٹیلے کے پاس پہنچ جاتے ہیں،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین برابر کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ آرام کیجئے، میں ارد و گرد کا جائزہ لے لیتا ہوں کہ کوئی خطرے والی چیز تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں ٹیلے پہ چڑھ کے کچھ دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی کچھ بکریاں لے کر اسی طرف آ رہا ہے، ہم سائے کے لیے آئے تھے، وہ بھی سایہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہ آ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں جا کے اس سے ملتا ہوں، پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ میں مکہ یا مدینہ کا آدمی ہوں، فلاں کا غلام ہوں، چرواہا ہوں، اس کی بکریاں ہیں میں لے کے آ رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا اس میں سے کسی بکری کا دودھ میں دو سکتا ہوں؟ کہتے ہیں دو لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کا دودھ دوہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں، جگانا مناسب نہیں سمجھا، انتظار کر رہے ہیں کہ کب بیدار ہوں، کب یہ دودھ ان کو دیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیونکہ برتن گرمی کی وجہ سے تپ رہا تھا، گرم تھا، اس کے لیے اس برتن کو نچلے حصے میں پانی وغیرہ سے ٹھنڈا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، دودھ پلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں فشربا فرضیت، فشربا حتی رضیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ یہ کیفیت کب ہو سکتی ہے کسی کی؟ آپ غور کیجئے، آپ کا بوڑھا باپ، آپ کی بوڑھی ماں، آپ کا لاڈلا بیٹا بھوکا ہے، پیاسا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کو کچھ کھانے کے لیے پینے کے لیے دیتے ہیں، آپ بولیے، سوچئے کہ وہ پینے کے بعد آپ کو کتنی خوشی لاحق ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ پیے دودھ یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ محبت کی انتہا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اللہ کے نبی کے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی آگے ہو جا رہے ہیں۔ ابو بکر سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ آپ کبھی آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے نبی، جب مجھے خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کوئی شخص آگے گھات میں بیٹھا ہوگا اور آپ جائیں گے، چلیں گے اور وہ آپ پر حملہ کر دے گا تو میں آگے ہو جاتا ہوں تاکہ وہ مجھے مار دے، آپ بچ جائیں۔ پھر چلتے چلتے جب مجھے خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کوئی شخص پیچھے سے آپ پر حملہ کر دے گا تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ وہ شخص مجھ پر حملہ کر دے، آپ بچ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ابو بکر کیا تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر حملہ ہو میں بچ جاؤں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی بالکل ایسا ہی معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو غار کا سفر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کرتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، آپ کی وہ غار کی 3 راتیں آل عمر کی تمام عبادتوں سے زیادہ افضل ہیں۔ آل عمر کے پورے خاندان کی عبادت کو ایک طرف کر دیا جائے، آپ کی وہ 3 رات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے گزاری ہے وہ بھاری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، وہاں سے نکلتے ہیں، راستے میں معبد کا خیمہ پڑتا ہے جو مکہ سے تقریباً 130 کلومیٹر کی دوری پر۔ معبد کے خیمے میں پہنچتے ہیں۔ یہ معبد یہ ایسی عورت تھی، مہمان نواز تھی، گھر کے باہر بیٹھی رہتی تھی، کوئی بھی مسافر جاتا تھا یہ اس کو بغیر کھانا کھلائے پانی پلائے اپنے گھر سے نہیں جانے دیتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، کہتے ہیں معبد آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ کہتی ہیں کہ وہ جناب میرے پاس اگر کچھ ہوتا تو میں بخیلی نہیں کرتی، کنجوسی نہیں کرتی، لیکن کیا کریں، قحط سالی کا وقت ہے، قحط سالی کا زمانہ ہے اور تمام بکریاں میرے شوہر ابو معبد لے کر گئے ہیں چرانے کے لیے، میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معبد وہ کونے میں ایک بکری نظر آ رہی ہے، کہتی ہیں کہ جناب
وہ بکری مریض ہے، بیمار ہے اور اس دودھ تو کبھی دی ہی نہیں ہے وہ. کہتے ہیں اگر تمہارا حکم ہو، آپ کی پرمیشن ہو تو میں اس بکری کو دو سکتا ہوں. کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ دوہنا چاہتے ہیں تو حاضر، لیکن وہ بیمار ہے اسی لیے ریوڑ میں نہیں جا سکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ بکری دودھاری ہو جاتی ہے، تھن بڑا سا ہو نکل جاتا ہے. کہتے ہیں اے ام معبد، تمہارے گھر میں جو سب سے بڑا برتن ہو لے کر آؤ. سب سے بڑا برتن لے کر آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نکالتے ہیں، دودھ دوہتے ہیں اور وہ برتن بھر جاتا ہے، یہاں تک کہ جھاگ نظر آنے لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ام معبد پہلے آپ نوش فرمائیے. ام معبد پیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس دودھ کو صحابہ کرام کو دیتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو دیتے ہیں، وہ لوگ پیتے ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دودھ خالی ہو جاتا ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے پھر دودھ دوہ کر وہ ڈبے میں وہ جو برتن تھا بھر کر جانے لگتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ہے اخلاق. اپنا کام ہو گیا، اپنا کام ہو گیا، یہ نہیں چھوڑ کے چلے جائیں. سمجھ رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، بھوک کے لیے، پیاس کے لیے پریشان ہیں، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، لوگ پریشان حال ہیں، ان کی مدد بھی کرتے چلو. انہوں نے احسان کیا ہے، احسان کا بدلہ دے دو. بھر دیتے ہیں برتن دودھ سے، چلے جاتے ہیں. ابو معبد آتے ہیں. ابو معبد آتے ہیں، وہ گھر میں دیکھتے ہیں کہ دودھ بھرا ہوا ہے. فلما رأى اللبن عجبا، جب دودھ کو دیکھا گھر میں تعجب کیا، پریشان ہو گئے. فقال من أين لك هذا، کہتے ہیں اے ام معبد یہ کہاں سے آیا. یہ دیکھیے، ایک گھر کا ذمہ دار جو ہوتا ہے اس کو ایسا ہونا چاہیے. بیوی کے پاس کوئی چیز دیکھ لیا جو غیر معمول ہے، معمول کے خلاف ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ گھر میں جو بکریاں ہیں، بکری دودھ نہیں دے سکتی ہے، بیمار ہے، یہ دودھ کہاں سے آیا. ہر گھر کے ذمہ دار کو چاہیے کہ اگر اس کے بیوی کے پاس، اس کی بیٹی کے پاس کوئی غیر معمول چیز نظر آئے تو اس سے پوچھے، سوال کرے. آپ کو معلوم ہے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے والد زکریا علیہ السلام جب جب ان کے پاس جاتے تھے، کلما دخل علیہ زکریا، جب جب ان کے پاس زکریا گئے تو دیکھا کچھ نہ کچھ چیز اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. وہ فوراً پوچھتے ہیں کہ اے بیٹی فأنى لك هذا، یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا. اسی طرح سے ان کے ہسبینڈ ہیں ابو معبد، وہ کہتے ہیں من أين لك هذا، یہ کس نے دیا تمہیں، کون دے کر گیا ہے، مجھے بتاؤ. میرے بھائیوں، آج بھی لوگ ہیں، بھائی ہیں، باپ ہیں، بیٹے ہیں، شوہر ہیں. بیٹی پڑھنے کے لیے گئی ہے، آتی ہے کالج سے، آئی فون اس کے ہاتھ میں، اسمارٹ فون اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بیٹے کو، ماں کو خبر نہیں، اچھا ہے میرے گھر میں آئی فون آ گیا، اسمارٹ فون آ گیا، وہ کس نے دیا، کس مقصد سے دیا، اس کے پیچھے اس کا منشا کیا ہے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. ابو معبد نے جب پوچھا تو بیوی نے کہا لا واللہ، بیوی قسم کھا کر کہتی ہے کہ اے ابو معبد آپ کچھ مت سوچو، اللہ کی قسم، مر بنا رجل مبارک، ابھی یہاں سے ایک آدمی، ایک بہت مبارک آدمی گزر کے گیا ہے اور اس نے ایسا ایسا کیا ہے. ابو معبد پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤ اور اس کے بارے میں بتاؤ. ام معبد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک کا ایسا نقشہ کھینچتی ہیں، ایسا نقشہ کھینچتی ہیں کہ آج تک کسی مورخ نے ایسا نقشہ نہیں کھینچا. وہ پریشان ہو جاتے ہیں ابو معبد، کہتے ہیں اللہ کی شخص ہے جس کے بارے میں مکہ والے ایسی ایسی باتیں کرتے تھے، اور اگر میں ملا، ان سے ملاقات کیا تو میں بیعت کروں گا، اسلام لے آؤں گا. میرے محترم بھائیوں، یہاں سے جب نکلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو بکر ہیں. راستے میں کوئی ملتا، پوچھتا کہ یہ کون ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ھذا الرجل یہدینی الطریق، یہ آدمی مجھے راستہ بتلاتا ہے.
یہ آدمی مجھے راستہ بتلاتا، یہ نہیں کہتے یہ نبی ہے، کہتے یہ میرا گائیڈ ہے۔ وہ مراد لیتے آخرت کا راستہ، لیکن وہ سمجھتے کہ یہ راستہ جو چل رہا ہے راستہ، یہ راستہ مراد لے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہاں سے چلے پہنچ رہے ہیں کہاں؟ قبا کی طرف۔ قبا میں پہنچنے سے پہلے مدینہ والوں کا یہ حال تھا کہ روز ڈیلی پہاڑوں پہ چڑھ کے، اپنے چھتوں پہ چڑھ کے، اونچی جگہوں پہ چڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے پریشان رہا کرتے تھے۔ دیکھنا چاہتے تھے کہ پہلے میں دیکھوں، پہلے میرا دیدار ہو۔ واپس جب صبح سے شام ہو جاتی اپنے گھر چلے جاتے۔ ڈیلی کا یہی معمول تھا۔ ایک دن ایک یہودی ایک ٹیلے پہ چڑھ کر کچھ دیکھ رہا تھا، کچھ معائنہ کر رہا تھا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گروپ، ان کی ٹیم نظر آئی۔ وہ چلانے لگا کہ یا معاشر العرب ھذا جدکم الذی تنتظرون، یہ تمہارا مشرف ہے، معزز ہے، آ رہا جس کا تم روزانہ انتظار کرتے تھے، یہ دیکھو آ گیا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اسلحوں کے ساتھ، اپنے تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتپاک استقبال کیا۔ قبا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن، کچھ لوگ کہتے ہیں 10 دن وہاں پہ ٹھہرے۔ وہاں پہ ایک مسجد بنائی جو مسجد قبا بھی موجود ہے۔ وہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ میرے بھائیوں، وہاں سے جب قبا سے جب مدینہ کی طرف روانگی ہوئی، مدینہ کی طرف چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مدینہ پہنچنے کے قریب ہوتے ہیں، مدینہ والے اپنی آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اس کا نام مدینۃ الرسول پڑ گیا۔ مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹی، مبارک شہر۔ جب وہاں پہنچتے ہیں مدینہ میں، میرے بھائیوں، ہر آدمی کی خواہش تھی، ہر آدمی چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں مہمان بنے۔ ہر آدمی چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اس کے گھر پہ پہنچے۔ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کھینچنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلوہا فإنہا مامورا، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو مت پکڑو، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے معمور ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے حکم دیا ہے اور جہاں حکم دیا ہے وہیں پر بیٹھے گی یہ۔ سب لوگ چاہتے تھے کہ میرے یہاں تشریف لائے، لیکن ابھی اس وقت جہاں پہ مسجد نبوی ہے وہاں پہ جا کے یہ اونٹنی بیٹھتی وسلم اٹھتے نہیں ہیں۔ بنو نجار کا قبیلہ تھا وہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال والوں کا تھا۔ اٹھتے نہیں ہیں، اترتے نہیں ہیں، اونٹنی اٹھ جاتی ہے، پھر کچھ دور چلتی ہے، پھر گھوم کے آ کے پھر اسی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے۔ جب وہ بیٹھتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نزول فرماتے ہیں، اترتے ہیں۔ اب وہاں پہ اترے، چاروں طرف سے سب کے گھر ہیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں آپ میرے گھر تشریف لے جائیے، میرے گھر چلیے، میرے گھر چلیے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اٹھاتے ہیں اونٹنی سے اور اپنے گھر میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الرجل ما رحلہ، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے، میرا رہنے کا انتظام ابو ایوب کے گھر پہ کر دو۔ ادھر اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی لے کر اپنے گھر پہ باندھ لیتے ہیں اور رکھتے ہیں جب تک وہاں پہ وہ رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مدینہ میں ہوتی ہے۔ مدینہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ ہم مدینہ میں پہنچے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ وہاں کی آب و ہوا اتنی بری تھی، وبا خیز تھی کہ جو بھی باہر سے آتا وہ بیمار ہی ہو جاتا تھا۔ مدینہ اتنی گندگیوں کا شہر تھا، مدینہ گندے نالے نکلتے تھے وہاں سے،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو بکر بیمار ہو گئے، بلال بیمار ہو گئے، صحابہ کرام بیمار ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ رب العالمین سے دعا کیا، اللہم حبب الینا المدینہ کحب مکہ وشد منہا، اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں اسی طرح سے کر دے، اسی طرح سے کر دے جس طرح سے مکے کی محبت ہمارے دلوں میں تھی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے تو مکہ کی باتیں سوچ سوچ کے پریشان تھے، رو رہے تھے کہ اے کاش مکہ میں دوبارہ چلا جاؤں، اے کاش مکہ کے ٹیلوں پہ چلا جاؤں، مکے کے چشمے پہ چلا جاؤں، کیونکہ مدینہ میں میٹھا پانی بھی نہیں تھا، ایک کنویں کے علاوہ کوئی شیریں پانی بھی نہیں تھا مدینے میں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اللہم حبب الینا المدینہ کحب مکہ وشد منہا وصحھا، اے اللہ یہاں کی آب و ہوا کو ٹھیک کر دے، یہاں کی آب و ہوا میں تندرستی دے دے، یہاں کی آب و ہوا کو تندرست بنا دے، اللہم بارک لنا فی سائنا وفی مدنا، یہاں کی تولنے کے پیمانے پہ اور وزن کے پیمانے پہ برکت عطا کر، اور اللہم انقل ہمہ الی جحفہ، اور اس کے بیماری کو، اس کے بخار کو جحفہ کی طرف بھیج دے، تو منتقل کر دے میرے بھائیوں۔ اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سنی، قبول کی، اور آج پوری دنیا میں سب سے اچھی آب و ہوا کہیں کی ہے تو مدینہ کی ہے، سب سے اچھا پانی کہیں کا ہے تو مدینہ کا ہے، سب سے اچھا اگر وہاں پہ رہن سہن ہے تو مدینہ کا ہے، اور سب سے زیادہ محبت بھی اگر کسی شخص کے دل میں کسی شہر کی ہے تو مدینہ کی ہے۔ میرے بھائیوں، آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم بر الرؤوف الرحیم، واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح کی جاتی ہے، ہم اس محبت کو صحابہ کرام کے سیرت کے ساتھ موازنہ کریں اور اپنے محبت کا جائزہ لیں۔ سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پہلوؤں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں اور آپ کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر، یا اللہ ہم میں سے جو شخص پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص محتاج ہے اس کی محتاجگی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا رب العالمین اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص مقروض ہے رب العالمین اس کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو رحمان ہے، تو رحیم ہے،
تو غفور ہے رب العالمین تو بخش دے، سب گنہگار ہیں رب العالمین، سب گنہگار ہیں الہ العالمین، سب کے گناہوں کے معاف فرما الہ العالمین۔ ہمارے اعزاء و اقارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے خاندان والے مسلمانوں میں سے کوئی شخص جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا ہے رب العالمین اس کی مغفرت فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے الہ العالمین، اپنے رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے، اور رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، واقم الصلاۃ۔